ازهد فيها عند الناس يحبك الناس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی ہے اور اس نے 2 سوال پوچھے، 2 عمل ایسے پوچھے جو ایک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بنا دے اور دوسرا عمل جو دنیا والوں کے ہاں محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگے دلنی علی عمل انا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس۔ اے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتا دے جس کے کرنے سے اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو کبھی اس طرف سوچا نہیں ہے کہ کبھی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگیں، یا اللہ اپنا محبوب بنا، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما، یا اللہ جنت کا شوق نصیب فرما۔ جنت والے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار ما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کے والے اعمال کا اور جنت کا اور ان اعمال کا جو جنت کے قریب کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میں ان سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، جو جہنم کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو کیا پوچھا؟ احبنی اللہ، کہ ایسا عمل بتائے جس کے کرنے سے اللہ مجھ سے محبت کرے، اور ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے دنیا والے لوگ انسان مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی کر، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ دنیا سے زہد اختیار کرنا، زہد کہتے ہیں زاہد، زہد یعنی دنیا کے سارا ساز و سامان مال و متاع اس کے پاس موجود ہے، لیکن ان کی لذات اور ان لذت والی چیزوں اور مرغوب چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یا پھر ایک مثال دی ہے انہوں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے زاہد کہا، ہم نے تو نام رکھ لیتے نا زاہد، تو کسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو کسی نے کہا یہ زاہد جا رہا ہے، فرمایا نہیں، زاہد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، سبحان جن کے دامن میں دنیا کھنچتی چلی آ رہی تھی، لیکن دنیا کی چیزوں سے انہیں نفع نہیں اٹھایا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ یہ ہے اذهب فی الدنیا یحبک اللہ۔ یہ نہیں ہو کہ میرے جیسا غریب آدمی کہے میں زاہد ہوں، ارے نہ کوئی اتنا اسباب، نہ وسائل، نہ مال و دولت، اب میں کہوں کہ میں زاہد ہوں، میں زہد اختیار کر رہا ہوں، نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے تو اللہ محبت کرے گا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا وَذَدْ فِيهَا عِنْدَ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی کر، اللہ دنیا والے تجھ سے محبت کریں گے۔ یاد رکھے دوسری حدیث میں آتا ہے جو آدمی دنیا والوں کے سامنے اپنے فاقے کا تذکرہ کرتا ہے، دنیا والوں سے مانگتا ہے، اللہ اس کے فقر کے دروازوں کو اور کھول دیتا ہے۔ یہ مانگتا جاتا ہے، فقر اور آتے رہتے ہیں، مسائل اور آتے رہتی ہیں، حتیٰ کہ دنیا والے بھی اس سے دور ہو جاتی ہے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کی طرف، اللہ ہی غنی اور حمید ہے، باقی سارے محتاج ہیں۔ فقیروں سے مانگنا، فقیر سے مانگے تو کیا دے گا؟ ناراضی ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور ضرورتیں پڑے گی نہیں، اور اگر پڑے گی تو اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو مانگ اس سے جو کسی سے نہ مانگے، مانگ اس سے جو کسی سے نہ مانگے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والے سے جو مانگے دنیا والے اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا کتاب کو ملتی ہے، وہ دعا سن لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما صمت وجہی عن سجود غیرک، یا اللہ جس طرح تو نے میری پیشانی کو غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہے، میری پیشانی کو غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہے، فصم وجہی عن مسئلۃ غیرک، اسی طرح دنیا والوں سے مجھے مانگنے سے بچا لے، دنیا والوں کے سے دنیا والوں کی احتیاجی سے مجھے بچا لے۔ جس طرح میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، میرے مسئلے بھی تو ہی حل فرما، میرے مسئلے تو ہی اپنے غیب سے پورے فرما۔ تو دعا ہے